اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 7 کی اردو ہے اور آج جو ہم اس کی ٹاپک کور کریں گے وہ ہے ایک نظم، اور یہ ہے اس کا نام پرانی موٹر۔ تو یہ ہے لکھی کس نے لکھی ہے؟ یہ لکھی ہے سید ضمیر جعفری نے، اور یہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے، بھرے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے۔ بہن کی التجا ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، وفائے دوستاں بہر مشقت ساتھ چلتی ہے۔ بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے، عموماً زور دستاں دوستاں ہی کام آتا ہے۔ کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے، کبھی خالی خدا کے نام پر کھنچوائی جاتی ہے۔ پکڑ کے بھیجی جاتی ہے، جکڑ کے لائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے۔ اذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا، تعالی یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا۔ شکستہ ساز میں بھی محشر نغمات رکھتی ہے، توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے۔ پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے، ابھی پچھلی صدی کے باس پرزہ جات رکھتی ہے۔ غم دوراں سے اب تو یوں بھی نوبت آ گئی اکثر، کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر۔ ہزاروں حادثے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی، بہت سے روگ پالے ہیں زہ راہ قردانی بھی۔ خجل اس سخت جانی پر ہے، مرگ ناگہانی بھی، خداوندہ نہ کوئی چیز ہو اتنی پرانی بھی۔ کبھی وقت خرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا، تھم اے رہ رو شاید کوئی مشکل مقام آیا۔ تو یہ اس کے تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، تو آپ لوگ بے فکر ہیں، میں اس کی تشریحات بھی آپ کو کرواؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ اس نظم کا کیا مقصد ہے۔ بیسیکلی نام سے تو آپ سمجھ رہے ہوں گے تو یہ پرانی ایک موٹر ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایکسرسائز نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پرانی موٹر کو چلاتے ہوئے دعاؤں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پرانی موٹر کو کس طرح منزل تک لایا جاتا ہے؟ اگر پرانی موٹر مرغی سے ٹکرا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ شاعر نے پرانی موٹر کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو چلیے ان سوالوں کے جوابات لکھتے ہیں۔ پرانی موٹر کو چلاتے ہوئے دعاؤں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پرانی موٹر کو چلاتے ہوئے دعاؤں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ صبح صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ جائے، کیونکہ اس کے منزل تک پہنچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اس کی حالت ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس کا ٹائر پھٹ جاتا ہے، کبھی پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی بریک کام نہیں کرتی۔ یہ انجن کے سہارے کم اور دعاؤں کے سہارے زیادہ چلتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ پرانی موٹر کو چلاتے ہوئے دعاؤں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پرانی موٹر کو کس طرح منزل تک لایا جاتا ہے؟ یہ کبھی بیلوں کے پیچھے باندھ کر لائی جاتی ہے تو کبھی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر مدد لے کر دھکا لگوایا جاتا ہے، کبھی دوسری گاڑی کے ساتھ باندھ کر۔ مطلب اس کی کوئی لائف ٹائم نہیں ہوتی ہے، آپ کو اس کو کبھی بھی کسی کے سہارے اس کو لادنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرے سوال کا جواب ہے، اگر پرانی موٹر مرغی سے ٹکرا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر پرانی موٹر مرغی سے ٹکرا جائے تو خود چکرا کر گر جاتی ہے اور حواس باساختہ ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، شاعر نے پرانی موٹر کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں؟ جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو شرمندگی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، یعنی اسے چلانے کے ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس کی بھانک اور اونچی آواز سے سب لوگ تنگ پڑتے ہیں اور بازار میں پتہ چل جاتا ہے کہ پرانی گاڑی آ رہی ہے۔ یہ احباب کے زور لگانے سے زیادہ اور انجن سے کم چلتی ہے، کبھی بیلوں سے کھنچوائی جاتی ہے۔ پرانے ماڈلوں میں اس کی ذات اونچی ہے۔ 4 سوالوں کے جواب ہمارے ہو گئے ہیں۔
اب سوال نمبر 5 ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں. آپ نے مرکزی خیال کی ہیڈنگ دینی ہے، اور بیسیکلی مرکزی خیال کہتے ہیں جو بھی ہم نے نظم پڑھی ہوتی ہے، جو بھی پوئم ہوتی ہے، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے کہ آیا کہ شاعر اس نظم میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو ہم اس کو ایک مرکزی خیال دے کر اس کو ایک آئیڈیا کے اندر ایک سم اپ کر دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ اس نظم میں شاعر پرانی موٹر کی صورتحال کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتا ہے کہ جب پرانی گاڑی چلتی ہے تو ندامت بھی ساتھ چلتی ہے. ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، یعنی شرمندگی بھی ساتھ ہی چلتی ہے. سارا بازار اس کی سست رفتاری اور شور سنتا اور جملے کستا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک پرانی موٹر چل رہی ہوتی ہے تو سارا جہاں جہاں وہ جاتی ہے تو اس کی آواز اور جو اس کی سست رفتاری ہے وہ سب لوگ جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کی دعاؤں بیل کے کھینچنے اور دھکا لگوانے سے چلتی ہے. اس میں چند پرزے ابھی بھی پرانے ہیں. تو یہ تھا اس نظم کا مرکزی خیال کہ مرکزی خیال کو جو ہے وہ شاعر نے یہ کہہ کے سم اپ کیا ہے کہ جو یہ پرانی موٹر ہے یہ صرف دعاؤں کے ذریعے چلتی ہے سب سے پہلے، یا تو پھر اس کو جو ہے وہ ہم بیل گاڑی کے پیچھے چلوا سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کھینچ کر لا کر چلوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پرانی موٹر ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت بند ہو جائے، صحیح سلامت پتہ نہیں اپنی منزل تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ شاعر نے اس کو یہاں پر مرکزی خیال اپنا کمپلیٹ کر دیا ہے. نیکسٹ ایکسرسائز ہے اس کی 3 4 نظم کے مطابق درج ذیل مصرع مکمل کریں. یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی نظم میں سے ہی لیے ہیں. وفائے دوستاں بہر مشقت ساتھ چلتی ہے، بہن کی التجا ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے، کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گر گئی اکثر، ہزاروں حادثے سے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی. ہو گیا. اچھا، نیکسٹ ایکسرسائز ہے درج ذیل اشعار اپنے ساتھی کو سنائیں اور اس میں موجود پیغام پر بات کریں. یہ بھی آپ لوگوں کا جو ہے وہ وربل ایکسرسائز ہے، آپ لوگوں کی کلاس کی ایکسرسائز ہے کہ بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو یہ آپ لوگوں کا وربل ہے، اس پہ جو ہے موجودہ پیغام پر بات کرنی ہے. یہ آپ لوگ کلاس میں اپنے ڈسکس کر سکتے ہیں. نیکسٹ پیج پر اس کی ایکسرسائز ہے ماضی کی اقسام ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس کے حساب سے جملے بنانے ہیں. تو پہلا ہے ماضی مطلق، علی نے ایک رات میں کتاب ختم کی. ٹھیک ہے. ماضی قریب، انور نے ہاکی کا میچ دیکھا ہے. ماضی بعید، احمد اپنا ہوم ورک ختم کر چکا تھا. ماضی استمراری، سفر کے دوران اکرم رات بھر سوتا رہا تھا. ماضی شکیہ، ہمارے اسکول کی ٹیم نے میچ جیتا ہوگا. ماضی تمنائی، اگر اس کے پاس رقم ہوتی تو وہ کار خرید لیتا. یہ میں آپ کو آلریڈی جو ہے وہ اپنے چینل پر اردو کی یہ جتنی بھی اقسام ہے ماضی کی اور یہ سب کچھ کروا چکی ہوں. آپ ڈیٹیل اس کی بریفنگ جو ہے وہ اس میں سے سمجھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں آپ کو ملتا تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. اچھا، اب ہے ٹی وی پر نشر ہونے والے اپنے پسندیدہ مزاحیہ پروگرام پر 175 تک الفاظ پر مشتمل تبصرہ لکھیں. اور یہ آپ کسی بھی جو ہے وہ ٹاپک پر جو بھی آپ کا فیوریٹ پروگرام ہو آپ اس پر لکھ سکتے ہیں. پرنسپل کے نام اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست لکھیں. یہ بھی میرے چینل پر موجود ہے کہ جو ہے وہ چھٹی کی درخواست چاہیے، تو آپ لوگ پلیز ایک دفعہ چینل کو دیکھ لیا کریں، اور اس میں سے آپ کو جو ہے وہ جتنا بھی مٹیریل آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی تشریحات مکمل کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.